اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 11 دعاؤں کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ کتاب انزلناہ، کتاب ہے جو نازل کیا ہم نے اس کو الیکا تمہاری طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس راستے کی طرف جو عزت والے تعریف والے کا ہے یا خوبیوں والے کا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا، یہ قرآن پاک نازل کرنے میں حکمت کیا ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئیں، یعنی کفر سے نکال کے ایمان کی طرف لے کے آئیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمینوں میں ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، وہ یعنی پیچھے کافروں کا ذکر ہوا تو لام آیا، الذین سے مراد کافر لوگ، وہ لوگ جو کافر ہیں، یستحبون الحیاۃ الدنیا محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، علی الآخرۃ بدلے آخرت کے، یعنی آخرت کا جو ہے نا انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، بس وہ دنیا کی زندگی میں ہی جی لگائے ہوئے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تلاش کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں یا تمنا کرتے ہیں، عِوَجًا ٹیڑھے پن کی، یعنی جو راستہ اللہ کا ہے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس راستے کے علاوہ جو راستے ہیں، یہ کفر کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، اس راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا بلسان قومہ مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، یعنی اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہم نے رسول بھیجا، جس قوم کی جو زبان ہوا کرتی تھی اسی زبان میں رسول کو بھیجا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی بس صرف ایک ہی زبان کا محتاج ہوا کرتا تھا، نبی کو کئی قسم کی زبانیں آیا کرتی ہیں، اور صرف دنیا کے مطلب انسانوں کی زبانیں ہی نہیں بلکہ جانوروں کی زبانیں جو ہیں نا وہ بھی سمجھا کرتے ہیں انبیاء کرام۔
ان کی زبانیں بھی وہ جانتے ہیں، تو اس زبان میں، اس کی قوم کی زبان میں بھیجنے میں حکمت یہ ہے تاکہ جس زبان کے وہ لوگ ہیں یا جو زبان وہ لوگ بولتے ہیں، انبیاء کرام اسی زبان میں ان کو تبلیغ کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ مطلب کل کو اللہ کے حضور بہانہ لگائیں، عذر پیش کریں، وہ جی ہمیں تو نبی کی زبان کی سمجھ نہیں آئی، جی ہماری اور زبان تھی، ہماری سریانی زبان تھی، وہ عربی زبان میں آئے، یا ہماری عبرانی زبان تھی، وہ اور سریانی زبان میں آئے، جی وہ زبان اور بولتے تھے، ہمیں ان کی سمجھ ہی نہیں آئی وہ کیا کہتے تھے۔ اس وجہ سے اسی قوم کی زبان میں نبی کو بھیجا جاتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قوم میں تشریف لائے، عرب کا علاقہ تھا، عرب کے لوگ تھے، عربی بولا کرتے تھے، اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا، جی اور ہر چیز کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا، زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں اور سردار انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تو حضور کو تمام زبانوں کا علم کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ ان کی قوم کی زبان میں بھیجنے میں حکمت یہی تاکہ وہ ان کی زبان کو سمجھیں، لیبین لہم، تاکہ قانون ظاہر کر دیا جائے ان کے لیے، لیبین ظاہر کر دیا جائے ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی جن کے مقدر میں، نصیب میں گمراہی ہوتی ہے وہ پھر گمراہ ہی رہتے ہیں، ان کی اپنی زبان میں تبلیغ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ گمراہ رہتے ہیں۔ جی کسی اور زبان میں کوئی نبی آتا تو وہ عذر لگاتے تو الگ بات تھی، اب تو وہ ان کی اپنی زبان میں نبی تھے، لیکن پھر بھی وہ گمراہ کے گمراہ رہے۔ لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت، اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک، تاکہ نکالے اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلائیے ان کو، بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے جو صابر ہیں، شاکر ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو اپنی قوم کے یاد دلائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو ان کے اللہ کے ایام جو ہیں، یعنی ایام سے مراد یادگار ایام،
اللہ کی نشانیوں والے ایام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کیسے کیسے جو ہے وہ عذاب سے بچتے رہے، فرعون کے عذاب سے کیسے بچے، اللہ رب العزت نے ان کو دریا سے کیسے پار کرایا اور فرعون کو کیسے غرق کیا، اور پھر وہ بچھڑے کی پوجا کی پاداش میں جب ان کو عذاب کے طور پر قتل کیا جانے لگا تو پھر ہم نے کیسے ان کو معافی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو اللہ کا کلام سننے کے لیے بازد تھے اور پھر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بازد ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر معمولی تجلی جو ہے وہ جب ڈالی سوئی کے نکے کے برابر تو وہ سارے مارے گئے، پھر اللہ رب العزت نے کیسے ان کو زندہ کیا۔ لہٰذا اے محبوب آپ ان کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ دن جو ہیں وہ ایام جو ہے نا وہ یاد دلائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو جو ہے وہ ایسے عذاب سے نجات دے سکتا ہے جی ان کی موجودگی میں، بعد میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو اب تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش کسی حوالے سے تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بدولت ان پر عذاب کیسے اللہ رب العزت اٹھاتا رہا ہے۔ تو یہ امت جو ہے یہ تو خیر الامم ہے، سب سے بہترین امت ہے یہ۔ تو حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر سے کیسے عذاب پھر دور فرمائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کو، لقومہ اپنی قوم کو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں، اذ انجاکم کہ جب نجات دی تم کو، من آل فرعون فرعون والوں سے، یسومونکم جو چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ یہ مکمل واقعہ مفصل واقعہ جو ہے یہ آپ نے سنا ہوا ہے، پیچھے گزر گیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاداش میں فرعون نے 70,000 بیٹے 70,000 لڑکے قتل کروائے، یعنی جب اس نے خواب دیکھا تھا اور نجومیوں سے پوچھا اور نجومیوں نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کا بیڑا غرق کرے گا، یہ آپ کو تخت سے گرائے گا، آپ کا تخت الٹ دے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا لڑکوں کو قتل کرنے کا، پھر اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ اس طرح لڑکے قتل ہوتے رہے تو پھر جو ہے ہمارے پاس خدمت کے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں، بوڑھے ویسے فوت ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور بچوں کو ہم قتل کر رہے ہیں، تو اس طرح تو ہماری خدمت کے لیے، یعنی بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہ مفلسی کی مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے، تو لہٰذا یہ قتل سے ہاتھ فرعون کو کہا کہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا کہ 1 سال قتل کیا جائے، 1 سال زندہ رکھا جائے۔ تو زندہ رکھے ہوئے سال میں
حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قتل والے سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کی شان کہ باقی سارے بچے قتل ہوتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اور زندہ رکھا، سلامت رکھا۔ تو جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تو اس چیز کا ذکر ہے وہاں پہ، یہاں پہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب یاد کرو جب اعلان فرمایا ربکم تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ ہم تمہیں مزید زیادہ دیں گے، یا میں تمہیں مزید زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، تم اگر تم کفر کرو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جتنے بھی میرے سامنے ہو یا جتنے بھی میرے واعظ و نصیحت کو سنتے ہو، تم سارے اگر کفر کرو تو صرف تم نہیں بلکہ کائنات میں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بھی اگر کافر ہو جائیں اور اللہ کا انکار کریں، اللہ کے منکر ہو جائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ البتہ بے نیاز ہے، حمد والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا نہیں آئیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، یعنی ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، یعنی صرف یہ قومیں تو نہیں تھیں نا، ان کے بعد بھی قومیں تھیں، اس وجہ سے بعد والی قوموں کا مشترکہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرما دیا۔ یا لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان تمام قوموں کے احوال کو خوب جانتا ہے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس پھیرا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا، اور بولے ضرور ہم نے انکار کیا، بما ارسلتم بہ، اس کا کہ بھیجے گئے ہو تم اس کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو رسالت کے ساتھ، تمہاری اس رسالت کا بھی ہم انکار کرتے ہیں، اور جس کتاب کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کتاب کا بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اپنے منہ میں ہاتھ پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یا تو منہ میں ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اشارہ کرتے تھے نبی کو، جب وہ تبلیغ کرتے تھے نا تو ایسے انگلی رکھ کے کہ خاموش ہو جاؤ، ہمارے سامنے یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا تو آہستہ کی زبان میں، یعنی اپنی طرف سے وہ بڑاس اپنے دل کی اور اپنے دل کی بات وہ ظاہر کر دیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے۔
یعنی بندہ اظہار نہ بھی کرے، بولے نہ بھی، زبان سے الفاظ نہ بھی نکالے، صرف جی میں کچھ ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ اپنے منہوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ یوں سمجھتے تھے کہ اب ہم نے جو بات کی ہے بس ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا ہے، اور کسی نے نہیں سنی یا ان تک نہیں پہنچی، بس ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بات کر دی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جانتا ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ رسولوں کو کہ ہم انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ضرور البتہ وہ شک میں ہے، تدعوننا جس میں تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ مرید جس کی طرف، الیہ جس کی طرف، تدعوننا الیہ جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، مریب الجھن میں ہے، یعنی جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس میں ڈاواں ڈول ہے، الجھن میں ہے کہ پتہ نہیں تم ٹھیک بات کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ قالت رسولهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، فرمایا رسولوں نے، ان کے رسولوں نے، افی اللہ کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم تمہیں بلاتا ہے تم کو، کس وجہ سے بلاتا ہے، لیغفر لکم تاکہ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں بخش دے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور مہلت دے تم کو ایک مدت تک، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب بنا دے، اس وجہ سے تمہیں اللہ رب العزت اپنی طرف بلاتا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، بولے نہیں ہو تم مگر بشر مثلنا ہماری مثل، یعنی جیسے ہم ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے شادیاں کرتے بچے پیدا کرتے، جیسے ہم ہیں ایسے ہی تم ہو۔ یعنی انہوں نے سمجھا کہ نبی کوئی اور کسی نسل میں ہونا چاہیے تھا یا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہے، تو اگر یہ نبی ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، ارادہ کرتے ہو تم کہ روک دو ہم کو، عما كان اس سے کہ تھے، یعبد آباؤنا عبادت کرتے ہمارے باپ دادا، فاتونا بسلطان مبین پس لاؤ ہمارے پاس کھلی نشانی۔ قالت لہم رسولہم، فرمایا واسطے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، انبیاء نے خود ہی ان کو جواب دے دیا۔ اب آج کل جو اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہتے ہیں کہ جی نبی ہماری مثل ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہے، انہیں یہ نبی کا جواب جو ہے یہ قرآن پاک میں سے نظر نہیں آتا کہ جی انبیاء نے ان کو کیا جواب دیا جنہوں نے انبیاء کو اپنی مثل بشر کہا تھا۔ ان نحن الا بشر مثلکم،
نہیں ہے ہم مگر تمہاری مثل بشر، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، اور لیکن اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے اور نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ لائیں ہم تمہارے لیے کوئی نشانی یا کوئی دلیل الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پس بھروسہ کریں ایمان والے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر، یعنی بندہ بعض کاموں پہ اپنے ہی بارے میں بندہ کہتا ہے نا، وہ سانو کہ ہے یار اسی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں جی، یعنی ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق یا یقیناً ہدایت دی ہے اس نے ہمیں ہمارے راستے کی یا ہماری شریعت کی، یعنی اس نے ہمیں ایک راہ دکھائی ہے تو ہم اس راہ پہ نہ چلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم تکلیفیں دیتے ہو ہمیں، یعنی حضرات انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو کہا، اور وہ بہت زیادہ اذیتیں دیا کرتے تھے اپنے اپنے انبیاء کو، نبیوں کو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہے پس بھروسہ کرنے والوں کا۔ وما علینا الا البلاغ۔